بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب اول حصہ بے کے سبق منتخب آیات کا ترجمہ و تشریح کے سلسلے میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 19 تک آیات کا ترجمہ و تشریح کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آیت نمبر 11 کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے۔ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس آیت میں جنگ بدر میں مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد، نیند، بارش اور ذہنی سکون کو بیان کیا گیا ہے۔ گزشتہ رکوع میں جن نعمتوں اور خصوصی مدد کا ذکر کیا گیا ان میں یہ باتیں بھی شامل ہیں۔ خوف اور جنگ کے وقت امن و سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا خمار طاری کیا تاکہ پریشانی دور ہو جائے۔ اس حالت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیٹھے بیٹھے نیند کے خمار سے اونگھنے لگے تھے، اور میدان جنگ میں آپ کو پانی کی تکلیف تھی اور آپ ریگستان کی طرف سے کھڑے تھے جہاں آپ کا چلنا مشکل تھا۔ اس آیت کے پس منظر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب میدان بدر میں جس جگہ قیام کیا وہ جگہ خشک ریت سے لبریز تھی، یعنی چلتے ہوئے اس ریت کے اندر پاؤں دھس جاتے تھے، اور جس طرف کفار نے پڑاؤ ڈالا تھا زمین کا وہ حصہ چکنی مٹی سے لبریز تھا۔ ہوا یہ کہ جب بارش ہوئی تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو بارش سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ نمبر 1، پانی انسان کو تازہ دم کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو چونکہ پانی کی قلت تھی، رمضان کا مہینہ تھا، 17 رمضان المبارک کا دن تھا، اور تپتی دھوپ میں مسلمان روزے کی حالت میں، چونکہ ماہ رمضان المبارک بھی پہلی بار آیا تھا، پہلی بار روزے فرض ہوئے تھے، 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تھے، اور یہ پہلا رمضان تھا، اسی وجہ سے جنگ بدر میں مسلمانوں کو روزے کی حالت میں جنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو روزے کی وجہ سے بھی گرمی زیادہ محسوس ہو رہی تھی، اس لیے جب بارش ہوئی تو مسلمان تازہ دم ہو کر نہا دھو کر فریش ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ جس طرف مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، جس طرف مسلمان رہ رہے تھے، اس طرف چونکہ ریتیلا علاقہ تھا، خشک ریت ہر طرف تھی، جب بارش ہوئی تو خشک ریت پر بارش ہونے کی وجہ سے وہ خشک ریت اپنی جگہ جم گئی اور مسلمانوں کے لیے اس حصے میں چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ اور جس طرف کفار رہ رہے تھے اس طرف چونکہ خشک ریت نہیں تھی بلکہ تر زمین تھی، تو اب جب وہاں بارش ہوئی تو کفار کی طرف پھسلن ہونے لگی، یعنی اس طرف اب ان کے لیے چلنا پھرنا، اپنے گھوڑوں کو دوڑانا بہت زیادہ مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ تیسرا فائدہ مسلمانوں کو اس بارش سے یہ ہوا کہ جب مسلمان تازہ دم ہوئے، بارش کی وجہ سے موسم میں تبدیلی آئی، تو رات کو انہیں سکون کی نیند آئی۔ اور صاف ظاہر ہے کہ جب جنگ کی حالت میں کوئی شخص جب ڈپریشن کا شکار ہو، ایسی صورت میں نیند کا آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ سے ایک رات پہلے یعنی 16 رمضان المبارک کو سکون کی نیند دی، جس کی وجہ سے مسلمان صبح جب اٹھے تو تازہ دم تھے اور جنگ کے لیے وہ جسمانی طور پر بالکل تیار تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیند کی نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی، اور بارش دی گئی، اور خوف ان کے دلوں سے نکال دیا گیا تاکہ مسلمان پہلے سے بے خوف ہو کر جنگ کے لیے لڑنے کو آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔
اس بات کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو جس طرح سے یہاں پر فرمایا گیا کہ میدان جنگ میں آپ کو پانی کی تکلیف تھی اور آپ ریگستان کی طرف سے کھڑے تھے جہاں آپ کا چلنا مشکل تھا۔ اب اس کا پورا پس منظر سننے کے بعد آپ کو یہ آیت کا ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بارش برسائی اور پانی کا انتظام کیا تاکہ آپ اس سے اپنی ضروریات پوری کریں، نیز دیگر استعمال میں لائیں، اور آپ سے آپ کے پاؤں جمنے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ یعنی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ خشک ریت پر سمندر یا دریا کے کنارے پاؤں دھسنے لگتے ہیں، چلنا مشکل ہو جاتا ہے، جب اس پر پانی پڑ جاتا ہے تو پھر اس پر چلنا آسان ہو جاتا ہے اور پاؤں جمنے لگتے ہیں، کہ بارش سے ریت جم گئی اور جو تمہیں شیطانی وسوسے آ رہے تھے کہ ہماری مدد ہوگی کہ نہیں، وہ بھی ختم ہو گئے۔ یعنی جب اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت کے طور پر بارش برسی تو مسلمانوں کے دل میں جو خدشات تھے، جو وسوسے تھے، وہ بھی ختم ہو گئے اور انہیں امید ہو گئی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اب ہمیں مدد حاصل ہو کر ہی رہے گی، اور تمہارے دل مضبوط ہو گئے اور تمہارے دلوں میں سکون ہو گیا۔ عزیز طلبہ اس کے بعد چلتے ہیں آیت نمبر 12، 13 اور 14 کی تلاوت کرتے ہیں۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، فاضربوا فوق الاعناق، سو ان کی گردنیں اڑا دو، واضربوا منہم کل بنان، اور ان کی پور پور توڑ دو، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے، ذالکم فذوقوہ، یہ مزہ تو یہاں چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یہ سمجھ لو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ چلتے ہیں اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف۔ ان آیات میں غزوہ بدر میں مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات بیان کیے گئے ہیں، یعنی پچھلی آیات کی طرح ان آیات میں بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں سے مدد کا وعدہ کیا ہے، یعنی جس طرح سے پچھلی آیات بینات میں گزرا، میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر سے ایک رات پہلے سجدے میں جا کر اللہ رب العزت سے مدد کی دعا کی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبری دی گئی کہ میں تمہاری مدد فرشتوں کے ذریعے کروں گا۔ اس کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں کو ہدایت کی تھی کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے، لہٰذا تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، یعنی فرشتوں کو اللہ رب العزت نے بھیجا اور فرشتوں سے کہا کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے، تم جاؤ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی مدد میں شامل ہو جاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا، لہٰذا تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ یعنی فرشتوں کو بھیجنے کا یہ مقصد تھا کہ جب انسانی شکل میں فرشتے بھیجے گئے تو صاف ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو اپنے لشکر کی تعداد میں جب اضافہ نظر آیا تو فطری طور پر دشمن کے مقابلے میں جب تعداد بڑھ جائے تو انسان کا حوصلہ خود بخود بلند ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے مسلمانوں کی تعداد تھی صرف 313 اور کفار کی تعداد تھی 1000۔ اللہ رب العزت نے 5000 فرشتے جب بھیجے تو مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، یعنی انسانی شکل میں جب اللہ رب العزت کی طرف سے وہ فرشتے آئے تو مسلمانوں کی تعداد جب مسلمانوں نے بڑی ہوئی دیکھی تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ یعنی اللہ رب العزت چاہتا تو بغیر فرشتوں کو بھیجے بھی مسلمانوں کی مدد کر سکتا تھا، لیکن فرشتوں کو بھیج کر اس لیے یہ کیا تاکہ مسلمانوں کو فطری طور پر اپنی تعداد کو بڑھا ہوا دیکھ کر ان کے حوصلے بلند ہو جائیں، کیونکہ اصل مدد تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا کرتی ہے۔ فرشتوں کو صرف اس لیے بھیجا تاکہ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی ہو اور ان کے دل مضبوط ہو جائیں۔ تو یہاں فرمایا میں کافروں کے دلوں میں رعب اور ہیبت ڈال دوں گا، یعنی کفار جب مسلمانوں کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھیں تو وہ خوف زدہ ہو جائیں
اور ان کے دل میں ایک رعب اور ہیبت قائم ہو جائے۔ وہ آپ کے سامنے مزاحمت نہیں کریں گے، تم سب مل کر ان کی گردنیں اڑاؤ اور ہڈیاں توڑ دو۔ یعنی فرشتوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ان کفار کی گردنیں اڑا دو۔ صحابہ کرام جب غزوہ بدر ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے تھے کہ کوئی بھی کافر ہمارے قریب آ جاتا، ان قریب وہ ہمیں قتل کرنے کے قریب ہوتا، اچانک ایک تلوار گھومتی اور اس کافر کی گردن اس کے دھڑ سے جدا ہو جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو ان کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے۔ آگے فرمایا، یہ اس لیے کہ کافروں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مخالفت کی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس سے نقصان پہنچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت انعام لینے والا ہے۔ یعنی مطلقاً یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے دین سے دشمنی کرے گا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ اس سے سخت انتقام لے گا۔ کافروں کو اشارہ ہے کہ یہ دنیا کا عذاب ہے، اسے چکھو۔ مزید بتایا گیا کہ انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب الگ سے تیار ہے۔ یعنی کفار کو بھی بتایا گیا کہ جس طرح سے تمہیں دنیا میں اللہ کی طرف سے شکست نصیب ہو رہی ہے، دنیا میں بھی تمہیں عذاب مل رہا ہے، تو اس بات کو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ رب العزت کی مدد مسلمانوں کے ساتھ شامل حال ہے۔ جس طرح سے دنیا میں تمہیں عذاب کا مزہ چکھایا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح سے آخرت میں بھی تمہارے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں آیت نمبر 15 اور 16 کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، اذا لقیتم الذین کفروا، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو، زحفا فلا تولوہم الادبار، تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، اس سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ آیات میں جنگ کے درج ذیل کچھ اصول سکھائے گئے ہیں، یعنی ایمان والوں کو، مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ جنگ کے کچھ اصول ہیں۔ فرمایا گیا، اے ایمان والو، جنگ کے دوران جب کفار سے آمنا سامنا ہو تو کبھی پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنا۔ یعنی کبھی بھی کفار سے مقابلہ کرنا ہو تو ڈر کر ان سے بھاگنے کی ضرورت نہیں، ان کو پیٹھ دکھا کر میدان جنگ سے اپنی جان بچانے کی کوشش ہرگز نہ کرنا۔ اور جو شخص ایسے دن پیٹھ پھیرے گا تو گویا اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص میدان جنگ میں کفار سے مقابلے کی صورت میں ڈر کر اگر بھاگ گیا تو اس نے اللہ کے غضب کو دعوت دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ آگے فرمایا گیا، البتہ اگر پیچھے ہٹنے کا مقصد فرار نہیں بلکہ جنگی چال کھیلنا، دشمن کو دھوکہ دینا یا اپنے دوستوں سے ملنا ہے تو وہ الگ بات ہے، اس میں کوئی جرم نہیں۔ یعنی فرمایا گیا کہ بعض اوقات اگر کفار کے نرغے میں، دشمنوں کے نرغے میں مسلمان پھنس جائے تو ایسی صورت میں وہاں سے اس مقصد کے لیے نہیں کہ جان بچا کر بھاگنا ہے، صرف اس مقصد کے لیے کہ وہاں سے وقتی طور پر بھاگ کر دوبارہ سے مسلح ہو کر تیار ہو کر آنا ہے، یا دشمن کو اس طرح دھوکہ دینا ہے کہ وہ سمجھے کہ یہ ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے ہیں، یا اس وجہ سے کہ اپنے ساتھیوں سے مل کر دوبارہ حملہ کرنے کی نیت ہو، تو ایسی صورت میں وہاں سے بھاگنا کوئی جرم نہیں۔ یعنی میدان جنگ میں جب کفار کی تعداد اچانک زیادہ نظر آ جائے یا کفار کے نرغے میں مسلمان پھنس جائے
تو ایسی صورت میں ان سے مقابلہ کرنے کے بجائے وہاں سے وقتی طور پر جنگی چال کی حکمت عملی کے طور پر، تاکہ دوبارہ سے میں تیار ہو کر آؤں، دوبارہ سے ان پر حملہ کروں، تو ایسی صورت میں اگر وہاں سے کوئی بھاگے تو اس پر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا۔ عزیز طلبہ، اسی طرح سے آیت نمبر 17 اور 18 کو پڑھ لیتے ہیں۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، پس تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور اے نبی جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور اس سے غرض یہ تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ ذالکم، بات یہ ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ یہ تھا ان آیات بینات کا ترجمہ۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ کامیابی کا انحصار اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد پر ہے۔ مومن کا عقیدہ ہے کہ ظاہری اسباب کے پیچھے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے۔ اس تصور کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کو یاد دلایا کہ جو کفار مسلمانوں کے ہاتھ مارے گئے تھے ان کو تم نے نہیں مارا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا۔ یعنی مسلمانوں کو اس میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ غزوہ بدر کو اگر پڑھیں تو ظاہری طور پر مسلمان تعداد میں بھی کم تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی کم تھا، ظاہری مال و اسباب بھی کم تھا۔ جنگ جیتنے کے جتنے بھی ذرائع ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام مسلمانوں کے پاس کم تھے اور کفار کے پاس زیادہ تھے۔ کفار کی تعداد زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ کفار کے پاس اسلحہ بھی زیادہ تھا، مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی کم تھا۔ کفار کے پاس گھوڑے سواریاں تھیں، مسلمان بہت سے پیدل جنگ لڑ رہے تھے۔ تو ظاہری اسباب پر اگر غور کیا جائے تو ظاہری طور پر مسلمانوں کو شکست ہو سکتی تھی، لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کے جیتنے کا انحصار ظاہری اسباب پر منحصر نہیں ہوا کرتا، بلکہ اللہ رب العزت کی مدد پر ہوتا ہے۔ یعنی کفار چاہے طاقت کے لحاظ سے کتنے ہی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہوں، اللہ رب العزت کی مدد اگر شامل حال ہو اور مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو تو بڑے سے بڑے دشمن بھی مسلمانوں کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کو اللہ رب العزت کی مدد شامل ہوتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایمان اللہ رب العزت پر مضبوطی سے قائم ہو، اللہ رب العزت پر بھروسہ ہو۔ یعنی آج بھی مسلمانوں کو غیبی مدد حاصل ہو سکتی ہے اگر مسلمانوں کا اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اللہ کی ذات پر ظاہری اسباب سے زیادہ توکل ہو، کیونکہ غزوہ بدر میں ظاہری اسباب مسلمانوں کے پاس نہیں، کفار کے پاس زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود کفار کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ پھر اس سے آگے جو آیت کا ترجمہ آ رہا ہے اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے لشکر کی طرف زمین سے مٹھی بھر ریت اٹھا کر اس ریت پر شاہت الوجوہ، یعنی تمہارے چہرے پھر جائیں، یہ کہہ کر اس ریت کو پھونک ماری اور کفار کی طرف پھینکا۔ اب وہ ریت کے ذرات بالکل باریک باریک تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جب وہ ریت ان کے چہروں کی طرف گئی تو اتنی زیادہ خطرناک ان کے لیے ثابت ہوئی کہ ان کی آنکھوں میں چلی گئی، ان کے چہروں پر جا کر لگی اور وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ ظاہری طور پر وہ معمولی ریت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مٹھی میں وہ ریت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس ریت کو پھینکا تو کفار کے لیے وہ بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنی۔ اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو کفار مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے گئے ان کو تم نے نہیں مارا، یعنی کفار کو مسلمانوں نے جو تلوار کے ذریعے قتل کیا، یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے اصل میں وہ قتل تم نے نہیں کیا، وہ اللہ رب العزت کی طاقت کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی مدد کی وجہ سے ان کفار پر تمہیں فتح نصیب ہوئی،
اور ان کفار کو شکست نصیب ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنگ کے شروع میں جو مٹی آپ نے کفار پر پھینکی تھی جس سے وہ اپنی آنکھیں مسلتے رہے، وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچائی، کیونکہ اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ یعنی ظاہری طور پر وہ ریت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینکی، لیکن اس ریت میں قوت اور طاقت اللہ رب العزت نے اتنی پیدا کر دی کہ وہ ریت ان کی آنکھوں تک پہنچی اور وہ آنکھیں ملتے رہ گئے۔ اور یہ جنگ اس لیے ہوئی تاکہ وہاں سے اہل ایمان کو اچھا اجر ملے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی چالوں کو کمزور بنانے والا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں آیت نمبر 19 کی طرف۔ فرمایا ان تستفتحوا، اے کافرو اگر تم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو تمہارے پاس فتح آ چکی۔ وَإِن تَنْتَهُوا، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم پھر بھی تمہیں عذاب کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافروں کو خطاب اور تنبیہ کی وضاحت کی گئی ہے۔ مسلمانوں سے جنگ کے لیے نکلنے کے دوران ابو جہل نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر حق کی فتح اور کامیابی کی دعا کی تھی۔ یعنی خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اس جنگ سے پہلے ابو جہل نے فتح کی دعا مانگی تھی۔ یعنی وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا، اس لیے اس نے سمجھا کہ کامیابی اسے ملے گی، اس کے لشکر کو ملے گی، فتح انہی لوگوں کو ملے گی، تو اس نے دعا مانگی تھی اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میری دعا قبول ہوگی۔ تو یہاں اسے بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم فتح کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو فتح تو آ چکی، جو مسلمانوں کے حق میں قبول ہوئی، کیونکہ وہ حق پر تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار سے فرمایا تم جو فتح کی دعا مانگ رہے تھے وہ فتح آ چکی ہے۔ یعنی اس جنگ میں یہ ہوا کہ بڑے بڑے مشرکین، بڑے بڑے سردار مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، بڑے بڑے جو کفار تھے وہ مارے گئے۔ باقی جو زندہ رہ گئے تھے وہ جان بچا کر بھاگے۔ انہیں مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم فتح کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو فتح تو آ چکی ہے، اور وہ فتح مسلمانوں کے حق میں ہے کیونکہ وہ حق پر ہیں۔ ظاہر ہے اللہ کی طرف سے مدد انہی کو حاصل ہو سکتی ہے جو حق پر ہوں، تو اس لیے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ فتح مسلمانوں کو اس لیے نصیب ہوئی کہ وہ حق پر تھے۔ اب تم اپنی شرارتوں اور اسلام کی مخالفت سے باز آؤ، اگر تم باز رہو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی جو کفار زندہ بچ کر وہاں سے بھاگ نکلے تھے انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب بھی اپنی شرارتوں سے باز آ جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ تمہارے لیے دوبارہ سے نقصان ہوگا۔ اور اگر تم نے دوبارہ اپنی شرارتوں کا راستہ اختیار کیا تو یقین جانو کہ کثرت کے باوجود تمہارا گروہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح تم 1000 کی تعداد میں نکلے تھے اور تمہیں یہ گمان تھا، خوش فہمی تھی کہ تم مسلمانوں کو نیست و نابود کر دو گے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو وہ تمہاری غلط فہمی تھی۔ تمہاری تعداد آئندہ بھی اگر اس سے زیادہ بھی ہوئی تب بھی مسلمانوں ہی کو فتح ہوگی، کیونکہ تمہاری کثرت کی وجہ سے تمہیں فتح نصیب ہو، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ مومنوں کے ساتھ رہے گی۔ اس وجہ سے کبھی بھی کفار کو کامیابی نہیں نصیب ہو سکتی اگر مسلمانوں کا اللہ پر ایمان مضبوط ہو۔ یعنی آج بھی اگر مسلمان اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھیں اور کفار کے مقابلے میں اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کریں، تو آج بھی اللہ رب العزت کی غیبی مدد مسلمانوں کے شامل حال ہو سکتی ہے۔ یعنی جس طرح کسی شاعر نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یعنی آج بھی اگر غزوہ بدر کی طرح مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو جائے تو آج بھی اللہ رب العزت کی طرف سے
قطار اندر قطار فرشتے آسمانوں سے نازل ہو سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔